حضرات انبیاء کرام کی جو جماعت ہے، اس جماعت میں اللہ رب العزت کے ایک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حضرات انبیاء کرام کی جماعت میں اللہ پاک نے ایک انفرادی خصوصیت عطا فرمائی، اور وہ خصوصیت انفرادی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ ابراہیم کو اللہ پاک نے خلیل بنایا۔ یہ ایک انفرادی خصوصیت اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے امتحانات سے اللہ پاک نے گزارا، بڑی تکلیفیں آئیں، بڑی مشکلات آئیں، لیکن ہر ایک امتحان میں، ہر ایک مشکل میں اور ہر ایک تکلیف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی، اور ان مشکلات سے نکل کر ابراہیم علیہ السلام 100% کامیاب ہوئے۔ کامیابی اللہ پاک نے جب عطا فرمائی تو اس کے بعد اللہ پاک نے بڑے انعامات عطا کیے، اور نتیجے کے طور پہ اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ اتنی ساری مشکلات سے نکل کر کامیابی کے بعد اب انعام یہ دوں گا کہ میں تجھے لوگوں کے لیے امام بناؤں گا۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ سبحان اللہ آپ نے کہہ دینا ہے، اور غور سے آپ نے یہ سننا ہے، کیونکہ یہ بڑا ایک اچھا موضوع آ گیا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے علم میں کچھ باتیں آ جائیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک خصوصیت رہی کہ امتحانات میں کامیابی کے بعد اللہ پاک نے انہیں لوگوں کے لیے امام بنایا۔ دوسری طرف پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقدس جماعت ہیں، اس جماعت کا نام صحابہ کرام ہے۔ صحابہ کرام کی پوری جماعت میں ایک شخصیت ایسی ہے کہ جس شخصیت کو اللہ نے انفرادی خصوصیت عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بڑے سارے امتحانات آئے، بڑی ساری مشکلات آئیں، بڑی تکلیفیں آئیں، اور ان تمام تر امتحانات اور تکالیف کے بعد اللہ نے ہر امتحان میں اسے کامیابی عطا کی، اور 100% نمبر لے کر کامیاب ہوئے۔ تو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کامیابی عطا کر کے انعام کے طور پر اسے لوگوں کے لیے امام بنایا، اور اللہ نے اسے اپنا خلیل بنایا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب تمام تر امتحانات میں کامیاب ہو کر پاس ہوئے تو نبی نے حضرت صدیق اکبر کو خلیل بنایا۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا، اور یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر پاک نے خلیل بنایا۔ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو دوست بناتا، خلیل بناتا، چونکہ پیغمبر کے جسم کے نس نس میں اللہ کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہے، کوئی کونا ایسا نہیں،
کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جس میں اللہ کی محبت نہ ہو. نبی کے جسم میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اللہ کے مقابلے میں محبت نہیں ہوتی. تو پیغمبر نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو دوست بناتا، کیونکہ محبت پورے جسم میں اللہ کی بھری ہوئی ہے، لیکن اگر کوئی کونا خالی ہوتا کہ جس میں اللہ کی محبت نہ ہوتی تو صدیق اکبر کو اپنے جسم کے اس کونے کا حصہ بناتا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغمبر پاک نے خلیل بنایا. ایک موقع پر جب پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری 5 دن باقی ہیں، 5 دن وفات سے پہلے، آپ مسجد نبوی میں تشریف لے کر آئے، منبر پر تشریف فرما ہوئے اور سامنے صحابہ کرام کا مجمع تھا. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یہ پیغمبر کا آخری خطبہ ہے. اس کے بعد پیغمبر نے کوئی خطبہ نہیں دیا. اسے حدیث کی تمام کتابوں نے نقل کیا ہے، بخاری، مسلم، ترمذی اور کتابوں نے، مشکات وغیرہ. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر کپڑا ہے اور اتنا شدید تیز بخار ہے کہ اس بخار کی شدت اس کپڑے سے باہر محسوس ہو رہی ہے، تیز بخار. آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا والآخرہ، کہ اللہ نے بندے کو اختیار دیا دنیا میں رہنے کا یا آخرت میں آنے کا. یہ اختیار بندے کو دیا ہے اللہ نے کہ اگر وہ دنیا کی زندگی چاہتا ہے تو ہم دنیا کی زندگی کی ڈور کو ذرا وسیع کریں، اس کی زندگی کو ذرا زیادہ کریں، دنیا میں رہے یا آخرت میں آنا چاہے تو آخرت میں آئے. پھر پیغمبر پاک نے فرمایا فاختار الآخرہ، کہ بندے نے دنیا کی بجائے، دنیا کے مقابلے میں آخرت کو اختیار کیا، دنیا کی زندگی کے مقابلے میں آخرت کو اختیار کیا. یہ پیغمبر پاک نے خطبہ دیا. دوران خطبہ اب آگے پیغمبر کیا فرمانا چاہتے تھے، ان کے ذہن میں کیا تھا، کہنا کیا چاہ رہے تھے، یہ بات اپنی جگہ پر رہ گئی کہ اس مجمع سے سسکیوں کی آوازیں بلند ہوئی، رونے کی آوازیں آئیں. اب جب لوگوں نے آگے پیچھے ایک دوسرے کو دیکھا تو نظر پڑی کہ رونے والا چہرہ بوڑھے ابو بکر کا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سسکیاں لے رہے ہیں اور یہی سسکیوں کی آواز پیغمبر پاک کے کان مبارک میں لگی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کا موضوع اور اپنے خطبے کا عنوان تبدیل کر دیا. اب کیا کہنا چاہ رہے تھے، کیا بات ذہن میں تھی، ساری بات اپنی جگہ پہ چھوڑ دی اور موضوع ایک دم آپ نے چینج کر کے اسے تبدیل کیا. اور اب جو موضوع پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں وہ موضوع حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہے کہ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ اس دنیا میں جس نے مجھ پر جو احسان کیا
میں نے تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے، سب کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن ایک آدمی ایسا ہے کہ جس نے مجھ پر احسان کیا، بارہا اتارنے کی کوشش کی، لیکن اس کا بدلہ میں نہیں اتار سکا، قیامت کے دن اس کا بدلہ رب دے گا۔ اور وہ بندہ جس نے مجھ پر احسان کیے، وہ بندہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب عنوان پیغمبر پاک کے موضوع کا یہ ہے، فضائل بیان کرنے شروع کر دیے، فضائل۔ اور اسی خطبے میں پیغمبر نے فرمایا، لو کنت متخذا خلیلا سوی اللہ، اگر اللہ کے علاوہ میں کسی کو خلیل بنانا چاہتا، لاتخذت ابا بکر خلیلا، تو ابو بکر ہی اس قابل تھا کہ میں اسے اپنا خلیل بناتا۔ پیغمبر پاک نے اس خطبے میں فرمایا، مسجد نبوی کی جو پرانی تعمیر تھی شروع کی، وہ ایک طرف پیغمبر پاک کا محراب ہے، اور آپ میں سے جو ساتھی گئے ہیں ان کو اندازہ ہو رہا ہوگا، جو نہیں گئے اللہ ان کو لے جائے اور بار بار وہاں کی زیارت کرا لے۔ بالکل سامنے پیغمبر پاک کا روضہ ہے، اور روضے کے بالکل سامنے جو دروازہ ہے، جس دروازے سے سلامی کے لیے داخل ہوتا ہے بندہ، وہ دروازہ باب السلام ہے۔ باب السلام سے سیدھا اندر آ کر روضے کی طرف آدمی آتا ہے اور وہاں پر سلامی۔ اس کے برابر میں پیغمبر پاک کا پرانا محراب ہے۔ یہ جو باب السلام ہے، اس باب السلام کے برابر میں جو دروازہ ہے، اس دروازے پر لکھا ہوا ہے باب الصدیق۔ وہ کیا ہے؟ باب الصدیق ہے۔ اسی باب الصدیق سے جب آپ اندر داخل ہوں گے، تھوڑے سے فاصلے پر وہاں ایک کھڑکی کی شکل بنی ہوئی ہے، کھڑکی کی شکل ہے۔ اسی جگہ صحابہ کرام کے پرانے مکانات تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ چونکہ ہر ایک مکان کی طرف سے ایک کھڑکی کھلتی تھی، اور صحابہ اسی کھڑکی سے مسجد نبوی کی طرف آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، آخری خطبے میں پیغمبر پاک کیا فرما رہے ہیں؟ مسجد نبوی، منبر میرے رسول کا، خطبہ زندگی کا سب سے آخری، اور خطیب کائنات کا سردار، اور جس کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، وہ پیغمبر پاک کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل ترین بشر، میرے پیغمبر نے اشارہ کیا، لا تبقین خوخۃ فی المسجد، کہ لوگوں، یہ جتنی کھڑکیاں مجھے نظر آ رہی ہیں، جتنی مسجد نبوی کی طرف کھل رہی ہیں، آج کے بعد مسجد کی طرف کسی کے مکان کی کھڑکی نہیں کھلنی چاہیے، سب کھڑکیاں بند کر دو۔ لا تبقین خوخۃ فی المسجد، سب بند کر دو، الا خوخۃ ابی بکر، لیکن ایک کھڑکی بند نہیں ہوگی، وہ کھلی رہے، اور وہ جو کھڑکی ہے وہ ابو بکر کے گھر کی کھڑکی ہوگی، یہ کھلی رہے گی، باقی ساری کھڑکیاں بند کر۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائیں۔ آپ میں سے بھی جو ساتھی وہاں کی زیارت کے لیے جائیں، باب الصدیق سے اندر آ جائیں، اندر آ کر آپ اسی کھڑکی کو دیکھیں، اس کے اوپر آج بھی لکھا ہوا ہے ہذہ خوخۃ ابی بکر، کہ اس جگہ ابو بکر کے گھر کی کھڑکی کھلتی تھی، آج بھی لگا ہوا ہے۔ یہ پیغمبر پاک نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا۔ عظمت کس کی بیان ہو رہی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو
اللہ نے امتحانات سے گزارنے کے بعد کامیاب کر کے لوگوں کا امام بنایا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر پاک کے لیے قربانیاں دی۔ جب اس میں کامیاب ہوئے تو پیغمبر نے صدیق اکبر کو اپنا خلیل بنایا، اور پیغمبر پاک نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر اب میں تجھے اس امت کے لیے امام بناؤں گا۔ اور اپنی ہی زندگی میں اپنے مصلی پر کھڑا کر کے 17 نمازیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امت کو پڑھائی ہے، صحابہ کو پڑھائی ہے۔ پیغمبر نے اسے اس امت کے لیے امام بنایا۔ ان کی فضیلت، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ بیت اللہ، اللہ کا گھر بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا بیت اللہ کے بالکل سامنے ایک چبوترا، ابھی تو شیشے کا انہوں نے بنایا ہوا ہے، اس میں ایک پتھر رکھا ہوا ہے، اور اس پتھر پر قدم کے نشان ہیں۔ یہ نشان کن کے ہیں؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیر مبارک کے نشان ہیں۔ جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، اسی پتھر پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی دیواروں کو بناتے تھے وہ، اور جب اوپر کی طرف جانا ہوتا تھا یہ پتھر اللہ کے حکم سے اوپر کی طرف ہو جاتا، جب نیچے آتے تھے وہ پتھر نیچے ہو جاتا۔ اس پر کھڑے ہوئے تھے اور بیت اللہ کی تعمیر کرائی انہوں نے۔ میں جب طواف کر رہا تھا، میں نے جب زیارت کی اس پتھر کی، میں حیران ہوا۔ میں نے کہا اللہ، یہ گھر، یہ دیواریں، یہ جگہ، یہاں ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس گھر کی تعمیر کی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے قدم کے نشان کو اتنی عظمت عطا کی، اتنی فضیلت عطا کی کہ قیامت کی صبح تک جو مسلمان اس گھر کا طواف کرے گا، اس گھر کی زیارت کرے گا، اس کی آنکھیں اس مبارک پتھر کی بھی زیارت کریں گی۔ یہ انعام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ملا۔ انہوں نے آپ کے گھر کی تعمیر کی، اس تعمیر پر اسے اتنا انعام ملا کہ قیامت کی صبح تک اس پتھر کا بھی لوگ طواف کر کے اس کی زیارت کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک موقع ایسا بھی آیا تھا کہ جب پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کی طرف پہاڑی پر چڑھ رہے ہیں، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر سوار کیا تھا، تو اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا ہوگا، یہ خواہش بھی پیدا ہوئی ہوگی کہ اے اللہ، آپ کے ایک پیغمبر نے آپ کا گھر بنایا، اور اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر اس پتھر کو اتنی فضیلت ملی کہ قیامت تک لوگ اس کا طواف کر کے اس کی زیارت کو اپنے لیے سعادت سمجھ رہے ہیں، لیکن میں نے تو آپ کے پورے پیغمبر کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے، مجھے بھی تو کچھ انعام ملنا چاہیے نا۔ تو اللہ نے کہا ہوگا کہ صدیق، تو فکر نہ کر، پریشان نہ ہو، غم نہ کر، اگر میرا پیغمبر اور میرا خلیل پتھر پر کھڑے ہو کر میرے گھر کی تعمیر کرے اور اس کے قدم کے نشان کو قیامت تک لوگوں کے لیے، لوگوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے زیارت کا ایک مرکز بناؤں گا، تو تجھے بھی اسی طریقے سے اعزاز دوں گا، انعام دوں گا، اکرام دوں گا، عظمت دوں گا۔ جب میرا پیغمبر فوت ہوئے،
اس دنیا سے چلے گئے، اپنے روزے میں تشریف لے کر گئے۔ آج بھی دیکھو یار، زیارت کرتے ہیں لوگ، سلامی کرتے ہیں لوگ، روزہ پاک کی زیارت کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، لیکن جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو اللہ رب العزت نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا کہ جو جگہ پیغمبر پاک کے روزے کے بالکل ساتھ ملی ہوئی ہے، قیامت کی صبح تک جتنے مسلمان جا کر روزے رسول کی زیارت کر کے سلامی پیش کرتے ہیں، وہ ادب سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے پر بھی حاضری پیش کر کے وہاں پر بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ تو اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے قدم کے نشان کو قیامت تک لوگوں کے لیے ایک زیارت کا مرکز بنایا ہے، تو صدیق اکبر کی قبر مبارک کو پیغمبر کی قبر کے ساتھ برابر کر کے قیامت تک لوگوں کے لیے ایک عقیدت کا مرکز بنایا ہے۔ وہاں آپ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کا امام بنایا، یہاں پیغمبر نے صدیق اکبر کو لوگوں کا امام بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے فرمایا جان کی قربانی دو، مطالبہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دریغ نہیں کیا، انکار نہیں کیا، بلکہ کس میں چلے گئے؟ کس میں چلے گئے؟ آگ میں۔ جان کی قربانی ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جان کیا چیز ہے، ایک نہیں 100 جان نار میں جا کر ابراہیم علیہ السلام نے جان کی قربانی دی۔ اور جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قربانی کا وقت آیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار میں جا کے جان کی قربانی دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے نار میں قربانی دی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار میں قربانی دی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا بیٹے کی قربانی چاہیے، بیٹے کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیش کیا، قربانی دی۔ اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت آیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ کو پیغمبر پاک کے نکاح میں دے کے قربانی دی، اپنی بیٹی حضرت اسما کی قربانی دی۔ پیغمبر پاک کے ساتھ غار میں ہیں، پیچھے ابو جہل گھر آیا، گھر آ کر جب دیکھا حضرت اسما یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، دوسری چھوٹی ہے وہ۔ ابو جہل نے پوچھا کہاں ہے ابا، کدھر ہیں؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے پر میں نہیں بتاؤں گی۔ اس ظالم نے تھپڑ مارا چہرے پر، کان سے بالی گر گئی، چہرہ سوج گیا۔ اسما جا کر دروازے پہ گر گئی۔ اس نے کہا جتنا مارنا ہے اتنا مارو، مار مار کے تھک جاؤں گے، لیکن میں محمد اور اپنے ابا کا پتہ نہیں بتاؤں گی، یہ راز نہیں بتاؤں گی۔ دوسرے دن چلی گئی غار میں کھانا بنا کے۔ جب وہاں پر گئی، جب ساری صورتحال سنائی، واقعہ سنایا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھائے اور اٹھا کر کہا کہ اے اللہ میری اولاد کی یہ قربانی پیغمبر کے لیے تو قبول کر لے۔ بچوں کی قربانی وہاں بھی اور بچوں کی قربانی یہاں بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحانات دے دے کر اللہ نے کہا مال چاہیے، کہا مال تیرے راستے میں مہمانوں کے لیے قربان۔ دوسری طرف پیغمبر پاک نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بھئی اسلام کے لیے مال چاہیے، تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ ایک موقع پر آپ نے چندے کا اعلان فرمایا، جب سارے صحابہ چندہ لا کر جمع کر چکے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آئے۔
انہوں نے بھی اپنا جو مال تھا وہ ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آدھا مال لے کر آیا ہوں۔ لیکن پیغمبر کی نظر منتظر تھی۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اتنی دیر کیوں لگی، تاخیر کیوں ہوئی؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ گھر میں جھاڑو دے رہا تھا، دیواروں پر کپڑا پھیر رہا تھا کہ کوئی ایک سوئی تک بھی نہ بچے۔ کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ یا رسول اللہ جتنا تھا وہ سارا لا کر میں نے جمع کر دیا ہے۔ مال کی قربانی، اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ وہاں بھی کامیابیاں اور یہاں پر بھی کامیابیاں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر پاک نے اپنا خلیل بنایا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، یہ جو امانت ہے قرآن، اس کو اللہ پاک نے پیش کیا آسمانوں پر کہ بھئی یہ بار اٹھاؤ، زمینوں پر اٹھاؤ، پہاڑوں پر اٹھاؤ، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم اس بار کو نہیں اٹھا سکتے۔ قرآن کے اس بوجھ کو، اس وزن کو ہم نہیں اٹھا سکتے۔ قرآن کہتا ہے وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اس بوجھ اور بار کو اٹھایا ہے تو کس نے اٹھایا؟ کس نے اٹھایا؟ انسان نے اٹھایا۔ کس نے اٹھایا؟ انسان نے اسے اٹھایا۔ اس وزن کو، قرآن کو انسان نے اٹھایا کہ ساری کائنات نے ہاتھ کھڑے کیے، لیکن آمنہ کے لال نے کہا کہ اسے میں اٹھا دوں گا۔ یہ اٹھایا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی تھی اور گھٹنے پر اتنا وزن ہوتا تھا کہ ہم اگر اٹھانا بھی چاہتے تو ہم اس کو اٹھا نہیں سکتے، اتنا وزن پڑ جاتا تھا، اتنا بھاری ہو جاتا تھا۔ لیکن اس بھاری برکم بوجھ کو اٹھایا کس نے؟ انسان نے اٹھایا۔ اسے انسان نے اٹھایا۔ یہ جو بلب جلتا ہے اس میں جو انرجی ہے، اس میں جو ایک پاور ہے، وہی پاور گریڈ اسٹیشن میں بھی ہے، لیکن وہاں پر ہزاروں کے حساب سے اس کا وزن ہوتا ہے۔ وہی سارا وزن اگر ہم اس بلب پہ ڈال دیں تو یہ بلب پھٹ نہ جائے؟ یہ کیا برداشت کرے؟ جو قوت وہاں پر گریڈ میں ہوتی ہے، جو ایک پاور وہاں گریڈ میں ہے، وہ اگر ڈائریکٹ ہم اس بلب پہ ڈال دیں تو یہ بلب ختم ہو جائے، یہ اس بوجھ کو برداشت نہ کر سکے۔ لیکن اس گریڈ سے وہ توانائی، وہ قوت، وہ پاور آہستہ آہستہ منتقل ہو کر وہ کم ہوتا جاتا ہے، اس کا وزن کم ہوتا جاتا ہے، اس کی قوت کم ہوتی جاتی ہے، اور یہاں تک جب ہمارے بلب تک وہ قوت پہنچتی ہے تو اس کا شاید 100واں حصہ بھی نہ ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے سمجھ؟ اب قرآن کریم کا جو وزن ہے اسے کون اٹھائے؟ اس بوجھ اور وزن کو کون اٹھائے؟ لیکن قربان نہ جاؤں اس شخص پر، اس عظیم ہستی پر کہ جس نے اکیلے اپنے کندھوں پر اسی پیغمبر کو اٹھایا۔ اسی پیغمبر، قرآن اس پر نازل ہوا نا۔ کس پر نازل ہوا؟ قرآن پیغمبر پر نازل ہوا، تو پیغمبر کا وزن کوئی معمولی وزن ہے؟ جس امانت کے وزن کو آسمان نہ اٹھا سکے، زمین نہ اٹھا سکے، پہاڑ نہ اٹھا سکے، اور ایک انسان، انسانوں میں اعظم ترین انسان اسے اٹھائے، تو اس کے جسم کا بھی تو کوئی وزن ہوگا نا۔
اسے اٹھانا ہر کسی کا کام نہیں ہے، لیکن جو شخصیت اس وزن کو اٹھا کے غار سور کی طرف لے کے جائے، اس شخصیت کا مقام بھی تو کچھ مقام ہوگا نا۔ اسی لیے تو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلتیں بیان فرمائی، ارحم امتی بھی امتی ابو بکر، کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل وہ حضرت ابو بکر ہے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم اٹھیں گے حشر کے دن قبروں سے، دائیں طرف ابو بکر ہوگا، بائیں طرف عمر ہوگا، اور اسی طریقے سے ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مقام اور ان کی عظمت جو قرآن اور حدیث نے بیان کی ہے، پیغمبر کے بعد اس امت میں کوئی شخص اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صحابہ سارے کے سارے متقی ہیں، لیکن سب سے زیادہ متقی اتقی ترین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عالم سارے صحابہ ہیں، لیکن عالم فی الامہ صدیق اکبر ہے۔ صادق سارے صحابہ ہیں، لیکن صدیق صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی لیے جب معراج سے واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارا واقعہ سنایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اشہد انک نبی حقا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے برحق نبی ہیں۔ تو پیغمبر پاک نے بھی پھر دیر نہیں فرمائی، پیغمبر پاک نے فرمایا کہ اشہد انک صدیق حقا، کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ تو صدیق برحق ہے۔ تو رسول کی رسالت کی گواہی دینا یہ صدیق کی سنت ہے، اور صدیق کی صداقت کی گواہی دینا یہ رسول کی سنت ہے۔ اس کا مقابلہ امت میں سے کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ آج اگر ہم مسلمان ہیں اور اپنے اسلام کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، مجھے بتاؤ یار ذرا سارے، ہم نے پیغمبر پاک کو دیکھا؟ ہمارے باپ دادا نے دیکھا؟ ہمارے پرانے بزرگوں نے دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ پیغمبر پاک کو اس دنیا سے گزرے ہوئے 1500 سال ہو رہے ہیں۔ پیغمبر کو سب سے پہلی نظر میں جنہوں نے دیکھا، اس جماعت کو صحابہ کی جماعت کہا جاتا ہے۔ یہ دین ہمیں صحابہ نے دیا ہے، یہ نماز ہمیں صحابہ نے بتائی ہے، یہ کلمہ ہمیں صحابہ نے بتایا ہے، یہ قرآن ہمیں صحابہ نے بتایا ہے، یہ نماز روزہ حج کی عبادتیں ہمیں صحابہ نے بتائی ہیں۔ آج اگر صحابہ کی عظمتیں ہم نہ بیان کریں، آج اگر صحابہ کرام کے چرچے عام ہم نہ کریں، تو یہ تو ہمارے ایمان کے اندر شک ہو رہا ہے۔ بھائی اپنے ایمان کی قوت کے لیے، تازگی کے لیے صحابہ کے واقعات کو بیان کرنا ہوگا، صحابہ کی کارگزاریاں بیان کرنی ہوگی۔ ہم اپنے گھروں کے اندر یہ معمول بنا کے رکھیں کہ اپنے بچوں کو صحابہ کرام کے واقعات ہم سنائیں، ان کی تاریخ ہم دہرائیں، اسلام کے لیے ان کی قربانیوں کا ہم ذکر کریں،